کہو کہ مولوی صاحب اگر ہم آمین نہیں بولتے، رفع الیدین نہیں کرتے تو کیا ہم جہنم میں جائیں گے؟ ہم جہنم میں جائیں گے؟ سن لو تمہارے بارے میں اللہ کے نبی نے کیا کہہ دیا. ہم کیوں کہیں تم جہنمی ہو؟ تمہارے بارے میں نبی نے کیا کہہ دیا وہ بھی سن لو. پوری حدیث سن لو. بہت ہم نے ہمیشہ ملانے والی بات کہی، لیکن تم نے پمفلٹ بانٹ بانٹ کر ناجائز ستا کر ہم کو مجبور کیا ہے حقیقت کو بیان کرنے پر. سن لو آج پوری حدیث. اتنا یاد رکھنا، ابھی بھی یہ میں نے صرف شوشہ چھوڑا ہے، ابھی سٹوری باقی ہے، سٹوری باقی ہے. ورنہ پوری گندی اور غلاظت تمہاری جب پیش کر دوں گا تمہاری کتاب سے تو توبہ کرو گے اور یہاں جلسہ کسی کا نہیں ہوگا. پھر سن لو پوری حدیث سن لو. میں آج بیان کر دیتا ہوں. آج حدیث سے ہی سن لو کہ تم جنت میں جاؤ گے یا جہنم میں جاؤ گے. کون ہو؟ ہم کچھ نہیں کہیں گے. جاؤ گالی دینا ہو تو نبی کو دینا، ہم کو مت دینا، کیونکہ ہم تو نبی کی حدیث سنا رہے ہیں. جاؤ. ہم یہ بھی نہیں کہہ رہے نبی کو گالی دینا. نبی آپ ہم کو گالی دو گے تو نبی اکرم ہی پر پڑے گی، کیونکہ ہم تو نبی کی بات ہی سنا رہے ہیں. سن لو کان کھول کر حدیث. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سيكون في امتی رجال يدعون الناس الى اقوال امامهم ورهبانهم ويعملون بها ويحسدون المسلمين على التامين خلف الامام الا يهود هذه الامه ثلاثا رواه ابن القطان وصححه ابن السكن. پوری حدیث پڑھ دی. ابن القطان کی حدیث اور ابن السکن نے صحیح قرار دیا. سن لو ترجمہ. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا. کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی نے سیکون فی امتی، اے لوگو، اے صحابہ، میرے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بہت جلدی ایسا زمانہ آئے گا. بہت جلدی کا ترجمہ میں سین کا کر رہا ہوں. سیکون فعل مضارع پر سین جب آ جائے تو معنی کیا ہوتا ہے؟ بہت جلدی وہ زمانہ آنے والا ہے. سیکون فی امتی، ان قریب ایسا زمانہ آنے والا ہے، تم دیکھو گے ان قریب ایسا زمانہ آئے گا بہت جلدی. اور نبی کے دنیا سے جانے کے بعد 70 سال کے بعد ہی وہ زمانہ آ گیا. کیا کہا؟ سیکون فی امتی، ان قریب ایسا زمانہ آنے والا ہے. کیسا زمانہ؟ لوگ نبی کو چھوڑیں گے اور کس کی طرف بلائیں گے؟ یدعون الناس الی اقوال امامہم ورہبانہم. ان قریب ایسا زمانہ آ جائے گا کہ لوگ اپنے اپنے اماموں کی طرف اور اپنے اپنے مولویوں کی طرف بلائیں گے. ہم کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول نے پہلے ہی کہہ دیا تھا اپنے اپنے اماموں کی طرف بلائیں گے، مولوی کی طرف بلائیں گے. کوئی ابو حنیفہ کی طرف بلا رہا ہے، کوئی شافعی کی طرف بلا رہا ہے، کوئی اعلیٰ حضرت کی طرف بلا رہا ہے، کوئی رشید گنگوہی کی طرف، کوئی اشرف علی تھانوی کی طرف بلا رہا ہے. سب اپنے اپنے مولویوں کی طرف. اور ابھی ایک عیسائی مسلمان ہوا، وہ کہنے لگا میں کون سے فرقے میں جاؤں؟ تو کہا چاروں میں سے کسی میں چلا جاؤں. ابھی ایک عیسائی مسلمان ہوا، اس نے کہا کیا کروں میں تو اسلام تو لایا، بڑا ڈینجر تھا معاملہ، اسلام تو قبول کر لیا، اب یہ کہتے ہیں حنفی صحیح، وہ کہتا ہے اہل حدیث صحیح، وہ کہتا ہے یہ صحیح، اب میں کیا کروں؟ کہنے لگے چاروں میں سے کسی ایک کو مان لے. اب وہ کہنے لگا مجھے چاروں کو پڑھنا پڑے گا، تب ہم کو بھروسہ ہوگا کہ کون سا صحیح ہے، تب ہم اس کو قبول کریں. بغیرت حضرت عیسیٰ بھی جب اس دنیا میں آئیں گے تو فیصلہ کرو کہ وہ کس امام کے ماننے والے ہوں گے. بھائی تقلید ضروری ہے نا، تقلید فرض ہے. چاروں اماموں میں سے کسی ایک امام کو ماننا ضروری ہے. اگر فرض ہے تو ہر مسلمان پر ہے یا نہیں؟ اگر ہر مسلمان پر فرض ہے تو آپ کے امام مسلمان تھے یا نہیں؟ آپ کے امام بھی مسلمان تھے یا نہیں؟ اگر تقلید ہر مسلمان پر فرض ہے تو آپ کے امام پر بھی ہونی چاہیے. مجھے یہ بتا دو اگر تقلید ہر مسلمان پر فرض ہے تو آپ کے امام پر بھی ہوگی. آپ کے امام کس کی کرتے تھے؟ اگر آپ کے امام کسی کی کرتے تھے تو آپ نے اس کو کیوں چھوڑ دیا؟ پھر تو وہ آپ کا امام سے بڑا ہوا. جس کی تقلید تیرا امام کرے پھر تو وہ تیرے امام کا استاد ہوا، پھر تو اس کی تقلید کو چھوڑنا ہی نہیں چاہیے. اگر تیرے امام نے اس کی تقلید چھوڑی تو تیرے امام کی بھی تقلید چھوڑی جا سکتی ہے. مسئلہ صاف ہے. سن لو میرے پیارے ساتھیوں، کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ سیکون فی امتی رجال یدعون الناس الی اقوال امامہم ورہبانہم. یہ لوگ بہت گڑبڑ کر رہے ہیں یہاں پر بیٹھے ہوئے، کچھ نہ کچھ. یار اتنا قریب ہم نے کل منع کر دیا تھا کہ یہاں کھڑا نہ ہونا، بس ہم کھڑا دعا کر رہے ہیں ترجمہ حدیث ہو جانے دیے. امام ورہبانہم، اپنے اپنے اماموں اور اپنے اپنے عالموں کی طرف بلائیں گے. وَيَعْمَلُونَ بِهَا، اور انہی کی باتوں پر عمل کریں گے. اور ان کی ایک پہچان کیا ہوگی؟ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ وَيَحْسُدُونَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى التَّأْمِينِ خَلْفَ الْإِمَامِ. اور ان کی ایک پہچان یہ ہوگی کہ امام کے پیچھے جو لوگ زور سے آمین بولیں گے یہ لوگ ان سے حسد کریں گے، جلیں گے. یحسدون، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں یہ لوگ ان سے جلیں گے جو لوگ امام کے پیچھے زور سے آمین بولیں گے. تامین خلف الامام، امام کے پیچھے زور سے آمین بولنے والوں سے یہ لوگ جلیں گے.
ہم سے کہتے ہو کہ ہم کہاں جائیں گے، ہم جہنمی جنتی، ہم سے نہ کہو، اللہ کے رسول نے کہا۔ یہ زور سے آمین بولنے والوں سے جلنے والے اور اپنے اپنے امام اور مولویوں کی طرف بلانے والے کون ہیں؟ الا یہود حاذل امہ، یہ میری امت کے یہودی ہیں۔ ایک بار نہیں 3 بار کہا اللہ کے رسول نے، یہ میری امت کے یہودی ہیں، یہودی ہیں۔ اللہ کے رسول کا نام لے کر یہ حدیث پڑھ دی ہے۔ ٹائم میرے اجازت نہیں دیتا ہے آگے بڑھنے کی، مجھے امید ہے انشاءاللہ یہ آپ کے سامنے معاملہ آ گیا ہوگا، اور پورا صحابہ کو ہم نہیں مانتے یا تم نہیں مانتے، یہ فیصلہ کرنے کی